حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بکر نے یا پھر عثمان نے حضرت عمر نے اس جنگ میں مارا ہے، مطلب کسی بندے کو، سامنے بندے کو مارا تھا۔ نکلے گا کیا بھائی، اس میں سے نکلے گا کیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، نکالنا کیا ہے؟ کچھ بھی نکالنا، لیکن کل میں سے بات ختم ہوگی نا میرے بھائی۔ بات یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز نکالی نہیں جاتی نا، آگے اس میں سے رزلٹ کیا نکالنا ہے، تو میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی کسی غزوے میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو اب جو آپ نے ادھر سے نکالنا ہے وہ ادھر سے نکال لیجئے گا، اصولاً ایک بات ہو رہی ہے نا، جو نکالنا ہے وہ بتائیں۔ باقی اگر اس میں سے وہ یہ نکالنا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جنگیں جتائی ہیں اور ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے جنگی میدان میں، تو بھائی یہ تو ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حسن الہری کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلیم، اور اس کے بارے میں جو ہے علی مرزا نے کچھ جواب دیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ چیزیں جو ہے سامنے آئے گی جو ان پر بلیم لگایا گیا ہے ابو بکر پر۔ تو یہ ان سے کوئی سوال کیا تھا تو اس کا جواب جو ہے انہوں نے دیا ہے، اور آپ یہ جواب سنیں اور آپ کتنا اس جواب سے مطمئن ہوتے ہیں دیکھیں، اور اللہ ہم سب کو صحیح بات بولنے، صحیح بات سننے اور صحیح بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر شخص نبی علیہ السلام کے اصحاب میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ حضرت ابو بکر، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت خالد ابن ولید۔ نبی علیہ السلام کے 1,00,000 صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا نہ تو کوئی دلیر تھا، نہ ان سے زیادہ کوئی بہادر تھا، نہ ان سے زیادہ کوئی تلوار چلانا جانتا تھا۔ تو اگر یہ نکالنا ہے تو ہم تو پہلے ہی مانے ہوئے، تو ہمیں کون بتاتے ہیں؟ ہم تو خود مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اب ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں۔ حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، انہوں نے اپنی دولت کے ذریعے حضور کی مدد کی، باقی تلوار چلانے کے وہ ماہر نہیں تھے۔ ہمارا دعویٰ کب ہے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ تلوار چلا لیتے تھے؟ وہ تو ان اصحاب میں ایجڈ تھے، حضرت ابو بکر سے تھوڑے سے چھوٹے تھے، باقی حضرت عمر سے بھی وہ عمر میں بڑے تھے، اور حضرت علی سے تو ڈبل عمر کے تھے آلموسٹ حضرت عثمان۔ تو ظاہر ہے ایک بوڑھے آدمی نے کیا تلوار چلانی ہے؟ جب وہ خلیفہ بھی بنائے گئے ہیں، 72 سال اس وقت ان کی عمر تھی۔ تو حضرت عثمان نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی الاسلام کی خدمت میں انہوں نے اشرفیاں پیش کی، سامان سے لدے ہوئے اونٹ پیش کیے۔ تو جو شخص اپنی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے جس فیلڈ میں وہ کرے گا۔ آج بھی دیکھیں نا، سپیکنگ پاور تو میری ہے نا۔ اب میرے سٹوڈنٹس جو کلپ بنا رہے ہیں ایڈیٹنگ کر کے، تو وہ بول تو نہیں رہے ہیں، جو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ تو سامنے نہیں آ رہے۔ تو کیا میں یہ کہوں گا کہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے دین کے لیے؟ بالکل ہے، ان کو اللہ نے جو صلاحیت دی تھی وہ والی صلاحیت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مجھے اللہ نے صلاحیت دی تھی میں وہ صلاحیت استعمال کر رہا ہوں۔ ہر شخص کو اللہ نے ڈیفرنٹ صلاحیت دی ہوئی ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تلوار چلانے والا معاملہ تھا، جنگوں میں لڑائی والا معاملہ تھا، حضرت علی ہو یا حمزہ ابن عبد المطلب ہو، غیر معمولی صلاحیت تھی۔ ان کے مقابلے میں ہم حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو نہیں مانتے اس طرح کے معاملات کے اندر۔ لیکن دوسری طرف حضرت علی جو ہیں وہ فقر کی زندگی گزار رہے تھے۔ جہاں دولت خرچنے کی باری آئی ہے تو وہاں حضرت علی نے تو مال کچھ نہیں خرچ کیا، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تھا، وہ تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں پہ حضرت ابو بکر نے اپنا مال خرچ کیا، حضرت عثمان نے مال خرچ کیا، وہاں ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس میں جھگڑا کرنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ لیلۃ القدر جیسے کہ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کہ اس کی فضیلت اس رات کے بارے میں، مطلب حدیث سے، تو سعودیہ میں پہلے مجھے یہ بتا دیں مطلب کہ لیلۃ القدر میں فرشتے مطلب رات کو وہ آتے ہیں، مطلب پہلے آسمان میں اللہ یا پھر فرشتے آتے ہیں، نزول ہوتے ہیں رحمتوں کا؟ پہلے میں سوال کرنے سے پہلے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ تاکہ میں سوال میرے کوئی سینس تو بنائے گا۔ وہ سوال آپ کریں، سوال کریں۔ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب میں نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ آپ لیلۃ القدر والی میری ویڈیوز دیکھیں، ایک ویڈیو نہیں ہے، درجنوں ویڈیو میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ صحیح ہو گیا، مجھے سوال پوچھنے سے پہلے پتہ چل گیا آپ نے کیا پوچھنا ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے۔
میرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر اگر سعودی عربیہ میں ایک رات پہلے جیسے عید ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اگلی عید پھر پاکستان میں ایک دن بعد ہوتی ہے، مطلب ایسے ہی ہوتا ہے نا صاحب، مطلب کبھی کبھی اگر ہو جائے تو اگر ایک رات پہلے لیلۃ القدر ہے تو اس کا مطلب ہے اس رات کو پہلے سعودی عرب میں فرشتے اور رحمتوں کا نزول ہوگا، تو اگلی رات کو اگر پاکستان میں لیلۃ القدر ہے، پاکستان کی اسپیسیفک ایریا ہے پاکستان میں، تو پاکستان میں بھی وہی دوبارہ اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ سارا کریں گے، دوبارہ وہ سین دوبارہ کریں گے جی کہ رحمت بالکل، جی دوبارہ نہیں، پاکستان میں بھی کریں گے، پاکستان کے بعد کہیں اور ہوگا وہاں پہ بھی کریں گے. اس دفعہ تو 3 ہوئی ہے نا، انڈیا والوں نے بنگلہ دیش نے تو پاکستان کی بھی بات کی ہے. جی ہاں بے شک اگلے دن بھی ہے. جی 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 جی. اور اس میں آپ پھکی بھی لے لیں، ليلۃ القدر کا مسئلہ صرف نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو انسان کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں نا، ان کی ڈیوٹیز روزانہ تبدیل ہوتی ہیں فجر اور عصر کے وقت. تو وہ فجر سعودی عرب کی نہیں ہوتی، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس علاقے کی فجر ہوتی ہے. ورنہ جب پاکستان میں فجر ہوتی ہے اس وقت تو سعودی عرب میں ابھی فجر کا وقت داخل بھی نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہمارا تو یہاں سورج نکل آتا ہے تو سعودی عرب میں فجر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عصر کا وقت بھی فرق ہے. تو ہر علاقے کا اپنا اعتبار ہے، اور یہ انسانوں کو صرف سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ٹائم اینڈ سپیس سے پاک ہے، اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. یہ بہانے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، ان کو فزیکلی نہیں چیک کرنا کہ فرشتے کس وقت نازل ہو رہے ہیں اور کس وقت کہاں دن ہے کہاں پہ رات ہے. ان چیزوں کا اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہمیں بس یہ بتا دیا گیا کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو تم نے اپنے علاقے کی تاک راتوں کو رمضان کے آخری عشرے کی زندہ رکھنا ہے عبادت کے ساتھ، اس میں فضیلت ہے بس. اسی طریقے سے 10 محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہر علاقے کا اپنا ہے. اسی طریقے سے جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ بھی ہر علاقے کا اپنا ہے. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں میری ویڈیو نہیں ریکارڈ، میں نے تو 10 سال پہلے اس کی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہو گیا، اپنا دوسرا سوال کر لیں.